اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمیر اپنے مکان کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ابو نواس، حوازن، جراح شیبان، ایک عرب سالار حشام، ابو نواس کا ایک بربری نائب جابر اور حوازن کا ایک ترک نائب ربا بیٹھے بڑے غور سے عمیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمیر نے ابو نواس کو مخاطب کر کے کہا، ابو نواس، تم حوازن کے ساتھ کل دشت تاتار کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ابو نواس نے اپنے سر کو قدرے خم دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میرے آقا۔ عمیر پھر بولا، جابر، تم چند بربری افریقی ممالک کے دورے پر روانہ کرو، وہ وہاں سے نئے رضاکاروں کو یہاں آنے پر آمادہ کریں۔ شام، تم اسی طرح عربوں کو ارض حجاز اور ربا، تم کچھ ترک ساتھیوں کو مصر بھیجو، وہ دشت حجاز سے نئے صحرا نشین اور مصر سے ان ترکوں کو جمع کر کے یہاں لائیں جو اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مصر میں پناہ لے چکے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے مقدس فرض سے شناسا ہیں، وہ ضرور ہماری مدد کو آئیں گے۔ نئے مجاہدین کے آنے پر کچھ عرصہ انہیں تربیت دوں گا اور اس کے بعد قلعہ تلم پر حملہ آور ہوں گا۔ میں یہ قلعہ تاتاریوں سے چھین لینا چاہتا ہوں۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم وہاں اپنے آسودہ کار 3000 کے قریب سپاہی رکھ کر اس علاقے کے مسلمانوں اور وہاں سے گزرنے والے مسلم قافلوں کو بہتر طور پر حفاظت کر سکیں گے۔ میں خود بھی کل ایک اہم مہم پر روانہ ہو رہا ہوں۔ میں اس منگ باشی سے انتقام لوں گا جس نے تواس کو شہید کیا تھا۔ حشام اور جابر، تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ابو نواس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا میں اور حوازن اس مہم میں شامل نہ ہو سکیں گے؟ تبریز تک پانچوں اکٹھے سفر کریں گے۔ اس منگ باشی سے انتقام لینے کے بعد میں اور حوازن قزوین اور سمندر کے راستے ہوتے ہوئے صحرائے گوبی کے ساتھ دشت تاتار کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور آپ حشام اور جابر کے ساتھ مسکن لوٹ آئیں گے۔ عمیر نے تائید کی، تمہارا فیصلہ درست ہے، کل ہم پانچوں یہاں سے اکٹھے روانہ ہوں گے۔ شیبان، ہم پانچوں کے بعد مسکن کی حفاظت تمہارے ذمہ ہوگی۔ ساتھ والے کمرے سے ایک بربری جوان عمودار ہوا اور عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے آقا، کھانا تیار ہے۔ حشام، ربا، جابر اور شیبان اٹھ کر باہر نکل آئے اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ وہ تینوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے۔ عمیر، ابو نواس اور حوازن کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، وہ اکیلے تھے اور تینوں ایک ہی عمارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ وہ تینوں بھی وہاں سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں آئے اور وہاں ایک چٹائی پر بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھانے لگے۔ عمیر ایک روز قصبہ سیدہ بیم کی اس سرائے میں داخل ہو رہا تھا جو بستی سے ایک فرلانگ باہر اس راستے کی کنارے تھی جو تاتاریوں کی قلعہ تلم کی طرف جاتی تھی۔ وہ راہب کے بھیس میں تھا اور اس کے گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ابو نواس، حوازن، حشام اور جابر تھے۔ عمیر گھوڑے سے اترا، گلے میں لٹکتی ہوئی سنہری سلیب اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے وہ سرائے کے مالک کے پاس آیا۔ سرائے کا مالک بھی عیسائی تھا کیونکہ اس کے گلے میں بھی سلیب لٹک رہی تھی۔ عمیر کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بڑی تعریف سے پوچھا، مقرب راہب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عمیر نے چند نقرئی سکے نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ایک ایسا کمرہ دے دو جس میں میرے 4 ساتھی بھی رہ سکیں۔ سرائے کے مالک نے سارے سکے واپس لوٹاتے ہوئے بڑی عقیدت سے کہا، آپ مقدس مریم اور یسوع مسیح کے قابل قدر مبلغ ہیں، آپ سے میں کچھ نہ لوں گا۔ عمیر نے اصرار کیا، رکھ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ سرائے کے مالک نے سارے سکے عمیر کی تھیلی میں ڈالے، لکڑی کے ایک چھوٹے سے صندوق سے چابی نکالی اور عمیر سے کہا،
آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ عمیر اس کے ساتھ ہوا۔ سرائے کے مالک نے اسے ایک کمرہ دکھایا۔ اتنی دیر تک ابو نواس، حوازن، شام اور جابر بھی وہاں پہنچ گئے۔ عمیر پھر سرائے کے مالک سے مخاطب ہوا، یہ سب میرے ساتھی اور مقدس مریم کے وفادار سپاہی ہیں۔ ہم تاتاریوں کے خاقان عقدائی خان کے پاس خیر سگالی کا پیغام لے کر دشت تاتار جا رہے ہیں۔ 3 دن تمہاری سرائے میں قیام کریں گے، اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ میرے ساتھی تمہارے طویلے میں گھوڑے باندھ آئے ہیں، ان کے چارے کا بندوبست کرنے کے بعد ہمارے کمرے کے آتش دان میں آگ روشن کر کے کھانا بھجوا دو۔ سرائے کا مالک احتراماً اپنی گردن کو جھکاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ عمیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب آتش دان کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ سرائے کے دروازے پر انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ عمیر چونک کر کھڑا ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل کر دیکھا۔ کچھ تاتاری سرائے کے دروازے پر رک کر وہاں اپنے گھوڑے باندھ رہے تھے۔ عمیر کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرائے میں داخل ہوئے اور ایک میز پر بیٹھ کر شراب پینے لگے۔ عمیر ان کے پاس سے گزر کر باہر نکلا۔ ان کے گھوڑوں کے پاس آ کر ایک بار بڑے محتاط انداز میں اپنے ارد گرد دیکھا، پھر وہ نیچے جھک کر سارے گھوڑوں کی اگلی ٹانگیں اٹھا کر ان کے سونگنے لگا۔ اسے شدید مایوسی ہوئی تھی کیونکہ وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں آ کر آتش دان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ باہر تاتاری شراب پی پی کر شور کر رہے تھے۔ وہ سارا دن عمیر نے مصروف گزارا اور جو بھی تاتاری سرائے میں داخل ہوتا وہ اس کے گھوڑے کے سونگ ضرور سونگتا۔ دوسرے روز بھی وہ سارا دن تاتاری گھوڑوں کے سونگ سونگتا رہا مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ جب دن گزر گیا اور شام کی سیاہی ماحول پر غالب آ رہی تھی، عمیر اسی طرح آتش دان کے پاس بیٹھا تاتاریوں کی کسی نئے گروہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر سرد، تیز اور برہم مزاج برفانی ہوائیں سرکشی اور بغاوت کے گیت گا رہی تھی۔ پرسکون فضا میں گھوڑوں کی تیز ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ عمیر اٹھ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ کچھ تاتاری اپنے گھوڑے باہر باندھ کر سرائے میں داخل ہوئے تھے۔ عمیر باہر آیا اور اندھیرے میں ان کے گھوڑوں کے سونگ سونگنے لگا۔ ایک ابلک گھوڑے کے سونگ سونگنے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاید وہ اپنے مقصد کو پا چکا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس گھوڑے کی گردن تھپ تھپاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، انشاءاللہ تمہارے مالک کی زندگی کی آج آخری رات ہوگی۔ ایک عزم اور نئے وقار کے ساتھ عمیر سرائے میں داخل ہوا اور ان تاتاریوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر اس کی برفانی طوفانوں جیسی آواز سنائی دی۔ وہ ان تاتاریوں سے مخاطب ہوا، چنگیز خان کے وارثوں، میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تمہارے خاقان عقدائی خان کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا اس کے مزاج کے متعلق تم میں سے کوئی میری رہنمائی کر سکے گا؟ سارے تاتاری بڑی دلچسپی سے عمیر کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کرسی خالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو راہب، ہم تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ عمیر جب بیٹھ گیا تو اس تاتاری نے پھر پوچھا، تم کس سلسلے میں ہمارے خاقان سے ملنے جا رہے ہو؟ میں نے سن رکھا ہے کہ عقدائی خان کشتی اور تیغزنی کے مقابلے کرانے کا بے حد شوقین ہے۔ میں اپنے ساتھ 2 ایسے جوان لیے جا رہا ہوں جو کشتی اور تیغزنی میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ تمہارے خاقان کو خوش کرنے کے لیے میں خود بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس تاتاری نے اور زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا کر سکتے ہو تم؟ میں سوار کے کپڑے سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ اس کا گھوڑا کون سا ہے۔ انسانی ہاتھ دیکھ کر یقین اور اعتماد کے ساتھ ماضی قریب میں اس پر گزرے ہوئے نمایاں واقعات بیان کر سکتا ہوں۔ اس تاتاری نے فوراً اپنا ہاتھ عمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی بےتابی کا اظہار کیا، لو میرا ہاتھ دیکھ کر میرے حالات بیان کرو۔ عمیر کھڑا ہو گیا، ٹھہرو، میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کھانا کھا لیں
اور میرا انتظار نہ کریں۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس مجھے کافی دیر بیٹھنا پڑے گا۔ جاؤ کہہ آؤ، لیکن جلدی واپس آ جاؤ۔ عمیر کمرے میں آیا اور آتش دان کے قریب کھڑے ہو کر اس نے سرگوشی کی۔ میں اپنا جال پوری طرح بچھا آیا ہوں۔ وہ منگ باشی جس کی ہمیں ضرورت ہے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ابو نواس اور حوازن، تم دونوں پچھواڑے سے نکل کر استبل سے اپنے گھوڑے لے کر سرائے سے نکل جاؤ۔ جب میں ان کے گھوڑوں کے پاس کھڑا ہوں تو تم دونوں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں آنا۔ ابو نواس، تم میری آنکھوں کی طرف نگاہ رکھنا، جس کی طرف میں سر کا اشارہ کروں اسے اٹھا کر تم اپنے گھوڑوں پر بٹھا لینا اور اپنے گھوڑوں کو سیدہ بین قصبے کی طرف ڈال دینا۔ تمہاری حفاظت کے لیے حوازن تمہارے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے دوسرے تاتاری تمہارا تعاقب کریں گے۔ اسی لمحہ میں شور کرنا شروع کروں گا کہ ارتائی کو فدائین اٹھا کر قلعہ الموت کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ میرا شور سن کر ہشام اور جابر بھی بھاگ کر باہر آ جائیں گے اور اس طرح ہم تینوں بھی تاتاریوں کے تعاقب میں لگ جائیں گے اور ان سے قصبے سے باہر، یا اگر تعاقب لمبا ہو گیا تو کسی گلی میں ان سے نپٹ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اب میں باہر جاتا ہوں۔ ابو نواس، تم اور حوازن بھی پچھواڑے سے نکل جاؤ اور تاریکی میں کھڑے ہو کر میرا سرائے سے باہر انتظار کرو۔ عمیر پھر تاتاریوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسی تاتاری نے اپنا ہاتھ عمیر کی طرف بڑھا دیا۔ لو میرے ماضی کے متعلق بتاؤ۔ اگر تم مجھے مطمئن کر سکے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم ہمارے خاقان کو خوش کر کے اپنی امیدوں سے کہیں زیادہ انعام حاصل کر سکو گے۔ عمیر نے تاتاری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اپنی کرسی گھسیٹ کر عمیر کے اور قریب ہو گیا۔ میرا نام ارتائی ہے۔ عمیر نے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا اور بھاری آواز میں کہا، سنو ارتائی، تم اپنے لشکر کے منگ باشی ہو، کیا میں نے درست کہا؟ ارتائی نے حیرت سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے راہب۔ کچھ عرصہ قبل تم اپنے کسی دشمن کو قتل کر چکے ہو جس کی حیثیت تمہارے دشمنوں میں خوب نمایاں تھی۔ ارتائی نے اپنی جگہ پر اچھلتے ہوئے کہا، تم سچ کہتے ہو راہب، تم بہت قیمتی انسان ہو۔ عمیر نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تمہارا وہ دشمن کون تھا؟ وہ ہمارے ازلی دشمن موت کے مسافروں کا سالار اعلیٰ تھا۔ دوسرے تاتاریوں نے بھی جو تعداد میں 12 تھے اپنے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقدس راہب، ہمارے متعلق بھی کچھ کہو۔ عمیر کھڑا ہو گیا، پہلے میں لباس سن کر بتاؤں گا کہ تمہارے گھوڑے کون کون سے ہیں، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر شراب پیوں گا اور تفصیل سے تمہارے ماضی کے متعلق بتاؤں گا۔ ارتائی کھڑا ہو گیا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ عمیر سارے تاتاریوں کے ساتھ سرائے سے باہر ان کے گھوڑوں کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے ارتائی کا لباس سونگھا، پھر باری باری کئی گھوڑوں کی زینے سونگتے ہوئے اس نے ارتائی کی گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہارا گھوڑا ہے۔ ارتائی نے چلا کر کہا، چنگیز خان کی روح کی قسم، تم ایک بہترین مصاحب ثابت ہو سکتے ہو۔ ہمارا خاقان یقیناً تمہارے فن کی قدر کرے گا۔ اس کے بعد عمیر نے 3 اور تاتاریوں کے لباس سونگھے اور ان کی گھوڑوں کی زینے سونگ کر انہیں ان کے گھوڑوں کے متعلق ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ جب وہ چوتھے تاتاری کے گھوڑے کو تلاش کر رہا تھا تو ایک طرف سے ابو نواس اور حوازن اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور عمیر کے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ اندھیرے میں عمیر نے اپنے سر کی حرکت سے ارتائی کی طرف اشارہ کیا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے ابو نواس نے ہاتھ لمبا کر کے ارتائی کو بغل سے پکڑ کر اپنے آگے پھینک لیا اور اپنے گھوڑے کو سیدھا بین لے جانے والے راستے پر سرپٹ چھوڑ دیا۔ حوازن نے بھی اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ عمیر زور زور سے شور کرنے لگا، ارتائی کو فدائین اٹھا کر لے گئے، ارتائی کو فدائین اٹھا کر لے گئے۔ دوسرے 12 تاتاریوں نے اپنے اپنے گھوڑے کھولے اور ابو نواس و حوازن کا تعاقب کرنے
لگے اسی لمحہ حشام اور جابر کمرے سے نکل کر استبل کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عمیر بھاگتا ہوا سرائے کے مالک کے پاس آیا اور سخت بدحواسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سنو، ارتائی کو فدائین اٹھا کر لے گئے ہیں، اس کے ساتھی ان کے تعاقب کرنے جا رہے ہیں، میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی مدد کو جا رہا ہوں، وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، اور مسلمانوں کے خلاف تاتاریوں کی مدد کرنا ہم عیسائیوں کا فرض ہے۔ اگر تاتاریوں کا کوئی اور گروہ تمہاری سرائے میں آئے اور ان سے کہنا فدائین ارتائی کو اغوا کر کے قلعہ الموت کی طرف لے گئے ہیں۔ عمیر وہاں سے ہٹ کر استبل کی طرف بھاگا، وہاں حشام اور جابر اس کے اور اپنے گھوڑوں پر زینے ڈال کر تیار کھڑے تھے۔ ایک لمبی چھلانگ کے ساتھ عمیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے تاتاریوں کے تعاقب میں چھوڑ دیا۔ حشام اور جابر اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ عمیر نے گھوڑے کی خرچین سے تیروں سے بھرا ترکش نکال کر پشت پر باندھ لیا اور کمان پہلے ہی زین سے لٹک رہی تھی۔ اپنی ابا کے نیچے سے اس نے اپنی وزنی تلوار کھینچ لی اور چمکتی ہوئی ڈھال اپنے بائیں ہاتھ میں لے لی۔ عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے حشام اور جابر نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو مسلح کر لیا تھا۔ ابو نواس اور حوازن نے مڑ کر پیچھے دیکھا، تاتاری اپنے گھوڑوں کو مارتے پیٹتے اور ان کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے بالکل قریب ہی عمیر بھی حشام اور جابر کے ساتھ آندھی اور بگولے کی طرح ان کی گرد سے ملاتا ہوا ان کے پیچھے تھا۔ ارتائی جسے ابو نواس نے اپنے سامنے دبوچے ہوئے تھا اپنا آپ چھڑا کر آزاد ہونے کی انتہائی کوشش کی، لیکن ابو نواس کی گرفت ایسی تھی جس سے چھٹکارا ناممکن تھا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے گھوڑے کی باگ اور دائیں ہاتھ سے ارتائی کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ سیدہ بین میں داخل ہوتے ہوئے ابو نواس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، تاتاری اب فاصلہ کم کر چکے تھے اور اسی نسبت کے ساتھ عمیر بھی اپنا فاصلہ سمیٹ چکا تھا۔ درزیوں کے بازار سے گزر کر ابو نواس اور حوازن ایک ایسی گلی میں داخل ہوئے جو قدرے تنگ تھی۔ ابو نواس نے ارتائی کی ٹانگ پر اس زور سے مکہ مارا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ابو نواس نے اسے گھوڑے سے نیچے پھینک دیا اور وہ گلی میں ایک دیوار سے لگ کر کراہنے اور آہوزاری کرنے لگا۔ ابو نواس اور حوازن دونوں نے گھوڑے موڑے اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالتے ہوئے مستعد ہو کر اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے۔ شاید وہ اسی تنگ گلی میں تاتاریوں سے ٹکرانے کا عزم کر چکے تھے۔ تاتاری عمیر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کی مدد کے لیے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن جو ہی وہ ابو نواس اور حوازن کے تعاقب میں اس تنگ گلی کے اندر داخل ہوئے، عمیر بھوگے عقاب کی طرح حشام اور جابر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ تین تاتاریوں کے سر جب انہوں نے قلم کیے اور فضا میں ان کی چیخیں بلند ہوئی اور سب تاتاریوں نے گھبراہٹ میں مڑ کر جب پیچھے دیکھا تو سامنے سے ابو نواس اور حوازن حملہ آور ہوئے اور دو تاتاریوں کو قتل کر کے وہ دوسروں پر حملہ آور ہوئے۔ محلے کے مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی کھڑکیوں، بالکونیوں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر بڑے خوف و ہراس سے لڑنے والوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اس علاقے میں تاتاریوں سے لڑائی اپنی موت کے مترادف تھی۔ عمیر اب تاتاریوں کے اندر گھس کر ان پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ اس کی تلوار کی ضربوں سے تاتاریوں کی ڈھالوں کے سینے پھٹ رہے تھے۔ وہ اب تک تین تاتاریوں کو ابدی نیند سلا چکا تھا۔ ابو نواس اور حوازن کے لڑنے کا انداز بھی ایسا تھا گویا وہ ہاتھ پہ تلوار لے کر کٹنا نہیں کاٹنا جانتے ہوں۔ حشام اور جابر آتش و آہن کا کھیل شروع کر چکے تھے۔ مقابلے پر اب صرف دو تاتاری رہ گئے تھے جن کے ساتھ ابو نواس اور حوازن ٹکرا رہے تھے۔ یک لخت عمیر نے اپنی ابا کے اندر سے خنجر نکالا اور تاک کر اسے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ارتائی کی طرف مارا۔ ارتائی اپنا خنجر نکال کر ابو نواس کی طرف پھینکنے والا تھا، لیکن اس سے قبل ہی عمیر کا خنجر اس کی چھاتی میں پیوست ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے خنجر زمین پر گر گیا۔ ابو نواس جو اپنے دشمن کو ختم کر چکا تھا، یہ سارا منظر دیکھ چکا تھا۔ وہ عمیر کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دور دور تک خلوص اور پیار تھا۔ اتنی دیر تک حوازن بھی آخری تاتاری کو ختم کر کے عمیر کے قریب آ گیا۔ گلی میں تاتاریوں کی لاشیں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی۔ عمیر گھوڑے سے نیچے اترا، ارتائی کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس سے سرگوشی کی۔
ارتائی سنو، ہم موت کے مسافر ہیں، تم نے ہمارے سالار کو شہید کیا تھا، سو آج ہم نے اپنے سالار کا انتقام تم سے لے لیا۔ عمیر نے اپنی تلوار لہرائی اور ارتائی کی گردن کاٹ دی۔ خون ٹپکتی ہوئی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے جو ہی عمیر مڑا، سامنے والے مکان کا دروازہ کھلا اور اریتا باہر نکلی۔ عمیر نے ستاروں کی ملجگی روشنی میں اریتا کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت برق کا شرارہ اور درج کا در مکنون لگ رہی تھی۔ اس کا حسن صحرا کے قہقہے جیسا اور جسم کچنار کی کلی جیسا تھا۔ وہ عمیر کے قریب آئی، پھر اس کی جلترنگ جیسی آواز سنائی دی، تم لوگ کون ہو؟ اریتا عمیر اور اس کے ساتھیوں کو پہچان نہ سکی تھی کیونکہ سب اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ عمیر نے اپنی آواز بدل کر جواب دیا، ہم مسلمان ہیں اور موت کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں۔ کیا تمہارا تعلق موت کے مسافروں سے ہے؟ ہاں۔ اریتا نے عمیر کے گلے میں لٹکتی ہوئی سلیب کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن تم، عمیر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں اس گروہ کا ایک ادنا جاسوس ہوں اور اس کام کے لیے سلیب کا سہارا لیا ہے۔ اریتا نے بڑے رحم انگیز استفسار سے پوچھا، کیا تمہارا سالار اعلیٰ جسے تم لوگ کھلی آستینوں والا عرب کہتے ہو تمہارے ساتھ ہے؟ عمیر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں۔ اریتا اداس ہو گئی۔ اس کے دل میں لطیف جذبات کا طوفان کھڑا ہوا۔ وہ تصور ہی تصور میں اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی، وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کہاں ہے؟ کب آئے گا؟ کیا اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ ایک ایسے لڑکی سے مل سکے جو دن رات خدا کے حضور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتی ہے؟ اتنے میں دوسری سمت والے مکان کی کھڑکی سے کسی مرد کی آواز سنائی دی، اریتا بیٹی، یہ کون ہے؟ اریتا نے چونک کر کہا، چچا احمد، یہ موت کے مسافر ہیں، وہی جن کے سالار نے فدائین سے مجھے بچایا تھا۔ اس مرد کی آواز پھر سنائی دی، ٹھہرو، میں نیچے آتا ہوں۔ تاتاریوں کی لاشیں فوراً یہاں سے ہٹا دینا چاہیے، اگر ان کے ساتھیوں کو علم ہو گیا تو وہ سیدہ بین کو آگ لگا دیں گے۔ اریتا پھر عمیر سے مخاطب ہوئی اور عمیر کے گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں اس گھوڑے کو پہچانتی ہوں، کیا یہ تمہارے سالار اعلیٰ کا گھوڑا نہیں؟ ہاں، یہ گھوڑا میرے آقا کا ہے۔ کیا تم اپنے آقا کو میرا ایک پیغام پہنچا دو گے؟ کیا پیغام؟ اریتا نے غم میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اس کھلی آستینوں والے عرب سے کہنا، سیدہ بین کی ایک گمنام لڑکی جو دن رات تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتی ہے تمہیں سلام کہتی ہے۔ عمیر نے چہرے سے نقاب ہٹا کر مسکراتے ہوئے کہا، میں اس گمنام لڑکی کا جس کا نام اریتا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمیر کو دیکھ کر اریتا کا سندلی جسم کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر محبت اور عقیدت کی روشنی تھی اور آنکھوں میں مایوسی کی جگہ پیار کی چمک تھی۔ اس کے دل کی لطیف دھڑکنیں عمیر کو دیکھ کر متلاطم طوفان کی شکل اختیار کر گئی تھی اور اس کے نازک سرخ گالوں پر خوشگوار حیرت بکھر چکی تھی۔ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں وہ صرف اتنا کہہ سکی، آپ؟ پھر وہ جنگلی ہرنی کی طرح پھلانگتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ دروازے کے قریب ہی وہ امینا سے ٹکرائی اور ماں ماں پکارتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ امینا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اریتا نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ آ گئے ماں، وہ آ گئے۔ امینا نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، میں تیری اور اس کی بات چیت سن چکی ہوں، تو خوش قسمت ہے میری بچی۔ اتنے میں دائیں طرف والے مکان سے وہی بوڑھا نکلا جسے اریتا نے احمد کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ عمیر کے قریب آیا اور تاتاریوں کی بکھری ہوئی لاشوں کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے تعجب سے کہا، کیا تمہاری ان لوگوں سے کوئی دشمنی تھی؟ عمیر نے اپنی تلوار پونچھتے ہوئے کہا، تاتاری دنیا بھر کے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ہم اب ان سے ہر جگہ ٹکرانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ احمد نے فخر سے کہا، تم لوگوں کے عزائم قابل تحسین ہیں۔ اگر سارے مسلمان تمہارے موت کے مسافروں کی طرح سر پر کفن باندھ کر میدان میں اتر آئیں
تو یقیناً وہ چنگیز خان کے اس دعوے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ تاتاری مسلمانوں کے لیے ایک عذاب ہے۔ میں تم سے کھل کر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی حویلی کا دروازہ کھلواتا ہوں، تم سب وہاں بیٹھو۔ اتنی دیر تک میں محلے کے جوانوں کے ساتھ ان لاشوں کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ عمیر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، ہم یہاں رکنا نہیں چاہتے، ورنہ تاتاری ہماری تلاش میں یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں۔ ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے فوراً بعد ہم یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ احمد تیز آواز میں لگاتار کئی جوانوں کو پکارنے لگا، جس کے جواب میں ان گنت جوان گلی میں آ کھڑے ہوئے۔ احمد نے انہیں اپنے مکان کے پچھواڑے میں گڑھا کھود کر تاتاریوں کی لاشیں دفن کرنے کا کہا۔ کچھ جوان بھاگتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے اور کدالیں لا کر احمد کے گھر کے پیچھے گڑھا کھودنے لگے۔ کچھ جوان لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ پھر مسلمان عورتیں ہاتھوں میں پانی سے بھرے ہوئے برتن لیے نمودار ہوئی اور خون آلود گلی کو اپنے پاؤں سے رگڑ رگڑ کر دھونے لگی۔ امینا اور اریتا بھی باہر آئی۔ امینا نے عمیر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، بیٹا تم رکو گے نہیں؟ نہیں ماں، ہمارا یہاں رکنا ہمارے لیے ہی نہیں، اس قصبے کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گی کہ عنقریب ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ میں کھل کر آپ کے پاس بیٹھ سکوں گا۔ امینا نے اپنے پیچھے کھڑی اریتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اریتا ان کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے آؤ۔ عمیر منع کرتا رہ گیا، پر اریتا بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹی۔ اس کے سر پر سیب، انجیر، خشک گوشت اور پنیر سے بھری ہوئی ایک ٹوکری تھی۔ اریتا عمیر کے گھوڑے کے پاس آئی۔ خرجین کھولنے کے لیے جب اس نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا تو اس نے دیکھا خرجین میں مکئی کی خشک روٹی اور ستو تھے۔ اریتا اداس ہو گئی، شاید اس خیال سے کہ عمیر کو کھانے کے لیے ایسی سادہ خوراک میسر ہے۔ پھر اس نے ان خیالات کو جھٹک دیا اور ٹوکری کی ساری چیزیں عمیر کے گھوڑے کی خرجین میں ڈال کر دوبارہ وہ عمیر کے پاس آ کھڑی ہو گئی۔ عمیر نے امینا سے اجازت لی، ایک الوداعی نگاہ اریتا پر ڈالی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اریتا خالی ٹوکری ہاتھ میں لیے کسی بوسیدہ مجسمے کی طرح اداس کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔